ابے سور کے بچے، خنزیر کی اولاد، تیرا پالا ایسے شخص سے پڑا جو ہر طرح کی زبان بولنا جانتا، اور سب کو معلوم ہے کہ میں سخت زبان ہوں اور اللہ و رسول کے دشمنوں کو میں گالیاں بھی دیتا ہوں۔ تیرا وہ حرام کا جنا قاسم نانوتوی، وہ سور کا بچہ جس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، وہ خنزیر اشرف علی تھانوی، وہ مردود، وہ لعین، وہ انگریزوں کا پودا، وہ حرام خور رشید گنگوہی، کوا خور ملا سور، وہ خلیل امبیڈوی، وہ حرام الدہر جہنم کا کندا، یہ جتنے ملا ہیں ان کے کفر پہ تیرا باپ مناظرہ کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاوی۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 2 دنوں پہلے ایک ویڈیو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا جس نے بتایا تھا کہ ممبئی میں بریلوی کے گھر ہوگا مناظرہ۔ اصل میں ممبئی کا ایک بریلوی ہے جسے کلیم رضوی کہا جاتا ہے، 1 نمبر کا گالی باز، بد زبان، بد کلام، اپنے ہر پروگرام میں علماء دیوبند کو للکارتا ہے، علماء دیوبند کے خلاف خوب بکواسات کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، مناظرے کا چیلنج کرتا ہے۔ دیوبندیوں کی طرف سے حضرت مولانا عبدالاحد قاسمی صاحب نے اس کے چیلنج کو قبول کیا، چونکہ کلیم رضوی نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ میرے گھر آؤ، تمہارا خرچہ بھی میں دوں گا وغیرہ ذالک۔ مولانا عبدالاحد قاسمی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے گھر ممبئی میں ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ شرطیں کیا تھیں؟ جو باتیں اس نے کہی تھی اسی پر یہ چاہ رہے تھے کہ لکھت طور پر مل جائے، پروٹیکشن مل جائے، کیونکہ یہ بات ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ جب بریلوی سے مناظرہ ہوتا ہے یا تو یہ گالی باز کے ذریعے لڑائی جھگڑے کر کے فتنہ فساد مچا کر کے پروگرام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے۔ اسی لیے بھائی اعتماد دلا دو کہ ہاں تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر شرائط منظور تھے تو ٹھیک ہے، اور اگر شرائط منظور نہیں تھے تو کہہ دینا چاہیے تھا بھائی کہ ان شرائط کے ساتھ مناظرہ نہیں ہوگا، یہ شرائط ہمیں قبول نہیں ہے وغیرہ ذالک۔ لیکن اس کلیم رضوی نے ایسی گندی گندی گالیاں دی ہیں کہ آپ سنیں گے تو آپ بھی شرم محسوس کریں گے۔ اور یہ بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کی جو کتاب ہے فتاوی رضویہ، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 215، اسے پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کیا کہا ہے بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت نے؟ جب تو کسی کو دیکھے کہ فحش بکنے والا بے حیا ہے تو جان لے کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ ہم نے اپنے پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ پتہ نہیں یہ مناظرہ ہوگا یا نہیں، یہ تو وقت بتائے گا، تو اب یہ وقت بتا رہا ہے کہ ایسے گالی بازوں سے مناظرے کا کیا فائدہ ہوگا۔ یہ شخص مناظرے سے پہلے اتنا غصے میں پاگل ہو چکا ہے، گندی گندی گالیاں دے رہا ہے، جسے سننے والا بھی شرم محسوس کر رہا ہے۔ کیا ایسے گالی بازوں سے لوگ مناظرہ کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسے گالی باز مناظرہ کریں گے، علمی باتیں کہیں گے؟ نہیں، یہ وہاں پر بھی گالی گلوچ کر کے، بکواس کر کے، عوام کو بھڑکا کر کے، مناظرے کی محفل کو ختم کرا کر کے اپنی واہواہی حاصل کرنا چاہیں گے۔ ایسے گالی بازوں سے مناظرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ ہی اندازہ لگائیں کہ جو شخص اپنے آپ کو بریلی مذہب کا ترجمان سمجھ رہا ہو، مناظر سمجھ رہا ہو، علامہ سمجھتا ہو، جگہ جگہ پر پروگراموں میں جا کر کے بیانات کرتا ہو، اس کی زبان اتنی گندی ہے تو اس کے چھوٹوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ کتنے بدتمیز اور کس قدر گالی باز ہوں گے۔ ابھی جمعے سے فارغ ہونے کے بعد میرے پاس بمبئی سے ہی ایک شخص کا فون آیا، ریکارڈ ہے میرے پاس، اتنی گندی گندی ماں بہن کی گالیاں دی کہ خدا کی قسم اس کے بعد۔ بہرحال آپ سن لیں کہ بریلی مذہب کے نام نہاد گالی باز مناظر کلیم رضوی کیسی گندی زبان کا استعمال کر رہا ہے علماء دیوبند کے خلاف۔ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ دنیا کے کونے کونے تک بریلی مذہب کے ایسے گالی بازوں کی حقیقت آ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے طبیعت میں بہتری آئی ہے اور بہت گڈ فیل کر رہا ہوں میں۔ اور آج گوونڈی ممبئی میں رافضیوں کے رد میں میرا خطاب ہے۔ جتنے بھی ممبئی کے فالوورز ہیں چینل میں، میری ان سے گزارش ہے کہ ضرور اس پروگرام میں پہنچیں۔ انشاءاللہ دلائل قاہرہ کے ساتھ روافظ کا اور ان کے ہم نواؤں کا رد ہوگا۔ ابھی مجھے واٹس ایپ پر عدنان حنفی سلمہ ربہ نے دیوبندی جماعت کے مولوی عبدالاحد قاسمی کی ایک کلپ بھیجی جو میری آخری کلپ کے جواب میں ہے، تو میں نے اسے صرف اور صرف 4 منٹ 3 سیکنڈ ہی تک سنا۔ اس بدبودار
خبیث آدمی کی آواز سننا تک مجھے گوارا نہیں، اور اتنا سننے کے بعد ہی میں نے سمجھ لیا کہ یہ بیچارہ بھاگنے کے سارے راستے جو ہے نا اپنا رہا ہے کہ کہاں سے نکلوں اور دیوبندیوں میں میرا بھرم قائم رہے کہ نہیں۔ حضرت نے تو بھرپور کوشش کی ہے۔ دیکھیے اس کا حال اس جیسا ہے، وہ جو حیدرآباد کا فصیح الدین تھا، میں نے کہا میں حیدرآباد آ رہا ہوں، جس غیر مقلد کے معنی جنا ہو سامنے آ کر مناظرہ کرے۔ میرے وہاں سے آنے کے بعد اس نے چیلنج ٹھوکا۔ تو اسی طرح میں نے لاتور میں کہا کہ میں رد دیوبندیت کے سلسلے میں آ رہا ہوں، جس دیوبندی کے معنی جنا ہو روبرو آ کر مناظرہ کرے۔ اس کا نام ہم نہیں لیا تھا میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، 2-4-6 سال پہلے اس سے کچھ بات ہوئی تھی۔ اتنا غیر معروف آدمی ہے، خود دیوبندی جماعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہرحال بچولیا ہے بیچارہ یہ۔ تو اس کے بعد اس نے مجھے چیلنج دیا، تو میں نے بعض اوقات جو ہے ایسے لوگوں کو بھی منہ لگانا پڑتا ہے جن کی خود ان کی جماعت میں کوئی حیثیت نہ ہو۔ میں نے کہا چلو بیچارے کو موقع دے دیتے ہیں مناظرے کا۔ تو میں نے 3 آپشن دیے، یا تو میرے گھر پر آؤ۔ تو میرے گھر پر میں نے کہا کہ ہم 5 سے چھٹا کوئی نہیں ہوگا، اور تم لوگ بھی 10 لوگ آ سکتے ہو میرے مکان پر، یا تم جہاں کہو میں وہاں آنے کو تیار ہوں۔ تو وہاں بھی ہم 5 ہی آئیں گے، تم جو ہے کتنے ہو اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، تمہاری جتنی چاہے تعداد ہو اس سے ہمیں کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ ثالثاً یہ کہ جہاں جہاں میرے پروگرام ہو ان میں سے کسی جگہ آؤ۔ تو اب اس نے بہت سوچ سمجھ کے بعد 2 دن کے بعد رپلائی دے رہا ہے کہ میں آپ کے گھر پہ آتا ہوں چند شرطوں کے ساتھ، اور یہ مردود شروع ہی میں ایسی زبان استعمال کر رہا ہے کہ رضا خانیت کو میں تمہارے گھر میں دفن کروں گا۔ ابے سور کے بچے، خنزیر کی اولاد، تیرا پالا ایسے شخص سے پڑا جو ہر طرح کی زبان بولنا جانتا، اور سب کو معلوم ہے کہ میں سخت زبان ہوں اور اللہ و رسول کے دشمنوں کو میں گالیاں بھی دیتا ہوں۔ تیرا وہ حرام کا جنا قاسم نانوتوی، وہ سور کا بچہ جس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، وہ خنزیر اشرف علی تھانوی، وہ مردود، وہ لعین، وہ انگریزوں کا پودا، وہ حرام خور رشید گنگوہی، کوا خور ملا سور، وہ خلیل امبیڈوی، وہ حرام الدہر جہنم کا کندہ، یہ جتنے ملا ہیں ان کے کفر پہ تیرا باپ مناظرہ کرے گا؟ ہاں، کہہ رہا کہ میں تمہارے گھر پہ آ کے جتنے تمہاری جماعت کے مولانا ہے ان کی گستاخیوں پر مناظرہ کروں گا۔ تو تیرے مولویوں کی گستاخیاں اپنی ماں کا دودھ سمجھ کر پی گیا۔ تو نے پہلی ویڈیو میں کہا کہ اعلیٰ حضرت نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین کی، تو میں نے جواب دیا کہ اعلیٰ حضرت نے خداوند قدوس و جبروت کی کوئی توہین نہیں کی، بلکہ جس کو تم نے جھوٹا کہا خدا کو، تو اعلیٰ حضرت نے نتیجتاً بتایا کہ جھوٹا ہونے کی صورت میں یہ باتیں بھی لازم آئیں گی۔ اعلیٰ حضرت نے اس طرح ارشاد فرمایا، اس کا تو کوئی جواب تو نے دیا نہیں۔ اب پھر کہہ رہا ہے کہ تحریراً پولیس کی پرمیشن لے کر آئے۔ ہندوستان میں پولیس مناظرے کے لیے تحریراً پرمیشن تیرے ابا کو دیتی ہے رے گدھے۔ میں نے بھی صرف اتنا کہا تھا کہ جہاں تو بلائے گا وہاں پولیس پروٹیکشن ہونا چاہیے، پولیس پرمیشن تحریر کی میں نے قید نہیں لگائی۔ تھوڑا سا پڑھ لکھ لیتا، مدرسے میں جا کر گھاس چھیل رہا تھا، تھوڑی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر، جاہل کہیں کے منحوس، اور کہتا ہم تمہارے گھر پہ کتنے آئے اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، تم صرف 5 رہنا، کیوں تیری ماں کا نکاح ہے، ہاں کہ تیری بہن کا ولیمہ ہے، کہ سارے منحوس سڑے ہوئے بدبودار مکروہ تحریمی جتنے دیوبندی ہے سارے منحوس شکل کے، جن کو دیکھ لو تو 3 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا، ایسے سوروں کو تو میرے گھر پہ لائیں گا رے؟ ہاں، اور میرے علاقے میں بھی تو دیوبندیوں کی مسجد ہے، دیوبندیوں کا مدرسہ ہے، پہنچا میری وائس، کسی دیوبندی کے ماں نے جنا ہو تو مجھے صرف انگلی لگا دے، کندھے سے اس کا ہاتھ کاٹوں گا۔ تو مجھے اس ٹائپ کا مولوی سمجھ رہا ہے؟ ہاں، الحمدللہ رضا کے شعر ہر اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں اور توڑائی بھی کرتے ہیں۔ پوچھنا ہے نا ذرا مفتی جاوید صاحب بودھن والے سے پوچھنا کہ لاتور سے تقریر کر کے میں جب بودھن جا رہا تھا، بیچ میں ایک کار ہمارا پیچھا کر رہی تھی، میں نے اپنی کار کو روک کر سب سے پہلے اس کی توڑائی کی ہے، بعد میں میرے ساتھ والوں نے توڑائی کی ہے۔ ابے منحوس کہیں کے، کہہ رہا ہے کہ آپ کے گھر میں صرف تم 5 ہوں گے اور ہم جتنے چاہے ہوں گے۔ کیوں؟ تیری اماں کا بھنڈارا چل رہا ہے یہاں، مفت کا کھانے والے حرام خور سالے، کہہ رہا ہم چاہے جتنے ہوں گے۔ کیوں؟ میرے گھر میں بھی آنا ہے تو صرف 10، اور پولیس پرمیشن تحریراً نہیں لائی جائیں گی، اور تو نے میرا فوٹو لگا کر چیلنج کیا ہے، اب کیوں کہہ رہا ہے کہ 3 ذمہ داروں کی دستخط لے کر آئے؟ تیری بھونڈی کوئی بھی شرط نہیں مانی جائے گی، تیری جتنی بھونڈی شرط ہے
सब रिजेक्ट है, सब डस्टबिन के अंदर है, कोई कबूल नहीं है। आना है 10 लोगों के साथ, मेरे घर पर टाइम बता आ। हमारा मौजू है कि अकाबिर देवबंद बदतरीन काफिर हैं, गुस्ताखे रसूल हैं, उनकी तहरीरों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हुई है और इस गुस्ताखी के बिना पर वो काफिर है, उनके कुफ्र अजाब में शक करने वाला भी काफिर है। दूसरा कौन सा मौजू होगा ये तुझे इख्तियार है, लेकिन पहले इस मौजू पर गुफ्तगू होगी। और पुलिस प्रोटेक्शन का इंतज़ाम मेरे ज़िम्मा है कि मेरे घर पर 2 पुलिस वाले दरवाजे पर बैठे हुए रहेंगे। पुलिस परमिशन तहरीरन नहीं मिलेगी और मुझे किसी से भी कोई तायद का लेटर लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मदरसे की जो मेरी सनद है फजीलत की या तहकीक की, समझा, तखस्सुस फिल फ़िक़्ह की, वो काफ़ी है। तुझे आना है, मुनाजरे के लिए आ। तेरे मुल्लाओं को कुफ्र के दलदल से निकालना है जो जहन्नम में गल सड़ रहे हैं, फरिश्ते जिनकी ठुकाई कर रहे हैं, और उन लानतियों का जो तू बचाव कर रहा है, तेरा भी वही ठिकाना होने वाला है। तो आ मुंबई, ठीक है। 10 लोगों को ला सकता है, तुम्हारे आने जाने, खाने पीने, ठहरने, मनहूसों, कौवा बिरयानी, सबका इंतज़ाम मेरे ज़िम्मा, वो टेंशन मत ले। लेकिन सिर्फ 10। और तुझे भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि दारुल उलूम देवबंद की तायद लेकर आ, नदवा की तायद ला और मज़ाहिरुल उलूम की तायद ला, फ़लाँ की तायद ला, किसी की तायद मत ला। तो उलमाए देवबंद के कुफ्र का वकील सफ़ाई बन के आ रहा है, आ। मैं उलमाए अहले सुन्नत व जमात का दिफा करने के लिए यहाँ बैठा हूँ और तेरे अकाबरीन का कुफ्र साबित करने के लिए। जब आना है तब आ। हमारे सिर्फ 5 होंगे, छठा नहीं होगा। 2 पुलिस वाले बाहर बैठे रहेंगे। मुनाजरे की तहरीरी परमिशन मिन जानिब गवर्नमेंट, मिन जानिब पुलिस महकमा नहीं मिलेगी और मैं किसी की कोई तायद नहीं लाऊंगा। तुम 10 से 11वें हुए, तुमको एंट्री नहीं मिलेगी। आ, मुनाजरे का टॉपिक तय है, इस पर मुनाजरा कर, ये जवाब दे। फालतू की शर्तें, क़ुयूदात, पाबंदियाँ और ये शरत, तेरे बाप के नौकर बैठे हैं हम, मनहूस कहीं के। तू है क्या बे जो तू शर्तें लगाएंगा और मैं मानता जाऊंगा? लोग कहते हैं कि ये बहुत सख्त ज़बान बोलता है, गालियां देता। बताओ, इस जैसे हराम खोर को मैं क्या कहूँ कि ये छुटते ही मेरे अकाबरीन को, मेरे बुज़ुर्गों को, मेरे आला हजरत को बुरा भला कह रहा है, तो मैं इस हराम खोर की सुन के लूँ? इस जैसे चूतियों को मैं जेब में रख कर घूमता हूँ। सुन बे खामड़ा कहीं के, तू है क्या बे? और तू शुक्र मना कि तू कभी मेरे सामने नहीं आया। इतना पीटूंगा ना कि तुझे अपने पैदा होने पर रोना आएगा। और मैं अल्लाह और रसूल के